الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، جو مسلمان کسی امام کی پیروی کرتا ہے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر امام قیام میں ہے، یعنی امام اگر کھڑا ہے تو اس کو بھی پیچھے کھڑا رہنا پڑے گا۔ اگر وہ رکوع میں ہے، اگر امام رکوع میں جائے گا تو اس کے لیے رکوع میں جانا ضروری ہے۔ اگر امام سجدے میں جا رہا ہے تو پیچھے مقتدی کے لیے، پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے وہ سجدے میں جاوے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دلہن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ یہ اس خوشی کے اندر ہوتی ہے کہ میں اپنے جسم کے اوپر جتنے بھی اچھے جو ہے جس حصے کے اوپر سجا کر جو ہے پہنوں گی تو مجھے میرے شوہر کو وہ پسند آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے گلے کے اندر اگر کیا ہے ہار پہنا ہوا ہے، وہ پہنے گی تو اس کو یہ سمجھو کہ میرے شوہر کو اس سے خوشی ہوگی۔ اگر میں ہاتھ میں انگوٹھی پہنوں گی تو میرے شوہر کو یہ اچھا لگے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی کے اندر سنت نہیں ہے وہاں تک جو ہے اللہ کی خوشی نہیں ملے گی۔
چاہے پھر برسوں عبادتیں کر لے. ہماری زندگی کے اندر ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں امام کی جو ہے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی اقتداء ضروری ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے جس اعتبار سے وہ نماز پڑھ رہا ہے ویسی نماز پڑھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمارے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بھی اقتداء کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ جو ہے ہم عبادتیں کریں گے، اللہ کے یہاں قبول ہوگی نہ ہوگی نہیں پتہ. سنتیں ہیں تو ضرور قبول ہو جائے گی. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، مجھے اللہ مل جاوے، میری دنیا بھی بن جاوے، میری قبر بھی بن جاوے، میری آخرت بھی بن جاوے، میری دنیا بھی بن جاوے. تو راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی ون وے، ایک ہی ہائی وے. تو کون سا راستہ؟ میں جس راستے پر چلوں گا تو کس راستے میں مجھے کامیابی ملے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی اقتداء کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا تو اس میں کامیابی ملے گی. تو راستہ ایک ہی ہے، حضرت پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آپ کے طریقے سے ہٹ کر آج تک اللہ ملا ہے اور قیامت تک کسی کو اللہ ملے گا. دو جہاں کی کامیابی اگر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. آپ کے طریقے پر جو چلے گا اس کو کامیابی ملے گی. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ گزرے. پہلے وہ اکھاڑے کی دنیا کے پہلوان تھے، بعد میں جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا. اب جتنے بھی اللہ والے کا نام سنو نا تو سمجھ لینا وہ سنتوں پر چلنے والے تھے، ورنہ اللہ ان کو کبھی قبول نہیں کرتا. اور صرف نمازیں پڑھ لینے سے، روزے رکھ لینے سے اور تسبیحات پڑھ لینے سے، ذکر و اذکار کر لینے سے اللہ نہیں ملتا ہے. ہاں بندہ جو ہے اللہ کے قریب تو ضرور ہوگا، لیکن بیس بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج تک جو ہے کوئی بھی بندہ پیارے نبی کے طریقے پر چلا اس کو اللہ نہ ملا، ویسا نہیں ہوا ہے. جو بھی پیارے نبی کے طریقے پر چلے گا اس کو اللہ ملے گا. کوئی بھی اللہ کس بندے کو جو یہ اللہ والا ہے اس کو چیک کرنا ہو، انہیں پرکھنا ہو، پہچان کرنی ہو تو دیکھ لو اگر اس کی زندگی میں سنت ہے کہ نہیں. اگر سنت ہے تو وہ اللہ والا ہے، اگر زندگی کے اندر سنت نہیں ہے تو چاہے جتنے بھی وظیفے کر رہا ہو، جتنی بھی تسبیحات پڑھ رہا ہو، وہ اللہ والا نہیں ہے. چاہے دنیا والے کہہ رہے ہو کہ پیارے نبی کے طریقے پر چلنا ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اس سے معلوم چلا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیے. کوئی ملے نہیں ملے اللہ مل جائے گا. دکان والوں کے پاس جاؤ تو سبزی ملے گی، سبزی والوں کے پاس جاؤ تو سبزی ملے گی، لوہے والوں کے پاس جاؤ تو لوہا ملے گا، کپڑے والوں کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا، اور اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو اللہ ملے گا. اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے.
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ان کے ملنے سے یہی ہے ایک راہ، ان کے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ مجھے یہاں سے جو ہے احمد آباد جانا ہے، مجھے راستہ پتہ نہیں ہے، ذرا دھیان سے سننا، اس کو رسمی نہ سمجھے، بات جب تک سنیں گے نہیں وہاں تک سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی صحیح عمل نہیں ہوگا، اور صحیح عمل نہیں ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں صحیح سنوں، صحیح سنوں گا تو صحیح سمجھ میں آئے گا، اور اگر میں صحیح سمجھوں گا، سمجھا پاؤں گا تو صحیح عمل کروں گا۔ تو مجھے یہاں سے احمد آباد جانا ہے مثال کے طور پر، اور پتہ نہیں ہے کہ راستہ کس طریقے سے، انسان کیسے احمد آباد پہنچے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک شخص کو راستہ معلوم ہے، اور کہا کہ مولانا یہ رشک کو راستہ معلوم ہے، آپ کو پہنچا دے گا۔ تو اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی اس کو راستہ پتہ ہے، وہ مجھے منزل تک پہنچا دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، وہ بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرو، ان کی ہدایت پر عمل کرو، اللہ مل جائے گا، کیونکہ ان کو راستہ پتہ ہے۔ تو ان کے راستے پر چلنے سے اللہ مل جائے گا۔ اس لیے شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ اللہ والوں کے ساتھ رہے گا تو جینا بھی آ جائے گا، مرنا بھی آ جائے گا، زندگی کیسے گزارنی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا کام آئے گا وہ سب پتہ چل جائے گا۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے پاس ایک ان کی خدمت میں رہتا تھا، ان کی جو ہے کسی شخص سے ملاقات ہوئی، تو ان سے پوچھا کہ آپ حضرت پیر صاحب کے ساتھ اتنے سال سے رہتے ہیں، کیا بات ہے کہ بھائی ان کے ہاتھوں پر ہزاروں کروڑوں لوگ توبہ کر رہے، لوگ اللہ کی طرف آ رہے، ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ان کی زندگی کے اندر چینجز آ رہا ہے، ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے، وہ توبہ کر رہے اور ان کی زندگی بدل رہی ہے، اور جو ہے گناہوں سے توبہ کر رہے، آپ رات دن ان کی خدمت کرتے ہیں اور رات دن ان کی صحبت کا فائدہ اٹھاتے اور رات دن ان کو دیکھتے ہیں، آپ نے ان کی زندگی میں کیا دیکھا کہ اللہ پوری دنیا میں ان سے کام لے رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو فرمایا بولا کہ بہت سارے اعمال کی تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آج تک کوئی کام سنت کے خلاف ان کی زندگی میں نہیں دیکھا، آج تک میں نے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھا، جو بھی وہ کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بہت غفلت ہے۔ تو آپ کہیں گے کیا غفلت ہے؟ غفلت کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر یہ پورا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر پوچھا جائے سونے کی دعا یاد ہے تو کہے گا اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہاں تو کہاں یاد کری تھی؟ میں 40 دن جماعت میں گیا تھا تب یاد کری تھی، مکتب میں گیا تھا بچپن میں تو میں نے یہ دعا یاد کری تھی، پر پڑھتا ہے سونے کے وقت ہی بھول جاتا ہوں، عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے نا تبھی بھول جاتا ہوں۔ تو بھائی وجہ کیا ہے بھول جانے کی؟ کیا غفلت ہے؟ اس لیے کہ ہمیں سنتوں سے شوق نہیں ہے، سنتوں سے اللہ ملے گا، سنتوں سے آسمان و زمین کے خزانے کھولیں گے، اور سنتوں سے اللہ ملے گا، اور سنتوں سے جو ہے جنت ملے گی، اور سنتوں سے جو ہے اللہ کا جو ہے قریبی بنے گا، وہ اس کو یقین نہیں ہے، وہ معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہماری جو ہے نا فجر سے پہلے کی 2 سنتیں پوچھا جائے نہیں پڑھی، کتنے لوگوں نہیں پڑھی ہوگی، ڈائریکٹ 2 رکعت پڑھ لیتے، ظہر کی پہلے کی 4 رکعت سنتیں چھوٹ رہی ہے، پتہ نہیں، بس آ کر 4 رکعت پڑھ لیتے، سنتیں موقع ہے، اللہ کے نبی نے کبھی چھوڑی نہیں اس کو۔
لیکن بہت سارا ہمارا مجمع ہے غفلت میں. مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے نہیں ہے بھائی, فرض پڑھ لو چلے گا, یہ غفلت ہے. اگر کسی شخص کو یہ جو ہے پوچھا جائے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے کہ ہاں یاد ہے, لیکن جب میں اندر جاتا ہوں بھول جاتا ہوں, جاتے وقت عمل کرتے وقت ہی بھول جاتا ہوں. فرمایا کہ جو بندہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, اس کے اور شیطان کے درمیان پردہ عائل ہو جاتا ہے. شیطان کے سر سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے, شیطان کے اثرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں, اور شیطان کی گندی حرکتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے. لیکن کیا ہے, میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کتنا عمل ہے. ایک کرنے کے کام بتا رہے ہیں, بیانات مقصد نہیں ہے, کیا کرنا ہے زندگی میں. زندگی میں کچھ کر جائیں گے تو جو ہے اللہ کے یہاں جو ہے جنت ملے گی. تو ہمارے یہاں سنتوں کے اندر بہت غفلت ہے. جب انسان جتنا جو ہے سنتوں کے قریب ہوگا اس کو اتنی سنت یاد آئے گی, اور جو بندہ سنتوں سے جتنا دور ہوگا, بیت الخلاء میں داخل ہوگا, اس وقت دعا یاد آئے گی لیکن افسوس ہوگا, اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو اب کیا کرے, سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے تو کیا کرے, اس کا کوئی عمل ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے, آپ کو سنت یاد آئی, تو آپ باہر نکل جاؤ, اور باہر نکل جانے کے بعد واپس اندر داخل ہو تو دعا پڑھ کے داخل ہو. اگر آپ بھول جا رہے 2-3 مرتبہ اس طریقے سے کریں گے, باہر نکل جاؤ, کیا فرق پڑے گا؟ 2-3 منٹ 2-3 مرتبہ اس طریقے سے کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. جب بندہ 2-3 مرتبہ اس طریقے سے کرے گا تو اس کے لیے جو ہے کبھی دعا کو نہیں بھولے گا. نفس کو سزا دو, کوئی مشکل نہیں ہے. کبھی کوئی کام بھول جاتا ہے تو گھر سے نکلتے, راستے میں آ جائے گا تو گھر واپس لوٹ لیتے, چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے سنتوں کو اس طریقے سے کرو. کپڑا پہنے ہوئے آپ کو دعا جو ہے پہننے کے بعد یاد, کپڑا اتار لو, واپس پہنو اور دعا پڑھو. اس طریقے سے سنت ہماری زندگی میں آئے گی. اور ہر اللہ والے کے یہاں چلے جاؤ, اللہ والوں کی خانقاہ کے اندر چلے جاؤ, آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے تو وہ دعا نہیں لکھی ہوئی, خالی یاد دلایا ہوگا کہ دعا. آپ جو ہے باتھ روم میں جا رہے وہاں لکھا ہوگا دعا, کھانا کھا رہے دعا, سونے کے معاملات لکھے دعا. کیا بات ہے؟ ارے بھائی یہ جو ہے استحضار, دھیان, اللہ کا دھیان. جب بندے کو اللہ کا دھیان ہوگا نا تو اس کو دعا یاد آئے گی. آج اللہ کا دھیان نہیں, غفلت کی وجہ سے دعا یاد نہیں ہے. بہت ساری دعائیں چھوٹ گئی ہماری. ایک شخص جو ہے ایک اللہ والے کے پاس گیا کہ اللہ جو ہے میرا یہ بچہ بیمار ہے. حضرت کہ سچا بات ہے, یہ کہانی کس سے نہیں ہے. تو جو ہے پہنچا وہاں پر کہ حضرت یہ میرا بچہ بیمار ہے. تو خادم نے کہا کہ بھائی ابھی رک جاؤ, ہمارے حضرت جو ہے ابھی بیت الخلاء میں گئے ہوئے, فارغ ہونے گئے. تو فارغ ہونے کے بعد حضرت جب نکلے تو خادم نے کہا کہ حضرت اس کا بچہ جو ہے نا بیمار ہے, یہ آپ کے پاس جو ہے دم کرانے کے لیے آئے. تو حضرت نے کہا ابھی تو میں بیت الخلاء سے نکلا ہوں, رک جاؤ. حضرت نے دعا پڑھی, غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وآفانی. اور اس کو پورا پھونک مار دی کہ حضرت کیا کر رہے ہو, یہ تو آپ تو دعا پڑھ رہے ہیں, یہ تو سنت ہے. کہا کہ تیری اور میری باتوں کے اندر تاثیر نہیں ہے, سنت میں تاثیر ہے. تیری اور میری باتوں میں اور جو ہے دنیا کے وظیفوں کے اندر گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی اور یہ بچہ شفا یاب ہوگا. ابھی تو میں بہت پیارا عمل کر رہا ہوں, یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہا ہوں, سنت. کیوں؟ جب پیارے نبی کا دیوانہ ہوگا تو اس کو اللہ بھی ملے گا, وہ اللہ کا بھی دیوانہ ہوگا. تو ساری جو ہے اس پر پھونک ماری اور جو شفا یاب ہوگا. دعا کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے. موقع کی دعائیں, کوئی مشکل نہیں ہے. برسوں پہلے ہم جماعت میں گئے تھے 40 دن, وہاں ایک ہی دعا یاد کری تھی, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا یاد کری تھی, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا, کپڑے پہننے کی دعا, کپڑے اتارنے کی دعا, کس طریقے سے غسل کرنا وہ دعا یاد کر لی تھی. اب وہی کہ اب میری زندگی کے اندر آپ نے جو ہے ہر دکاندار کو دیکھا کہ نہیں کہ بھائی روزانہ حساب کرتا ہے, آج میرا کتنا کمانا ہوا, آج میرے کتنے پیسے بنے.
چاہے 20 کروڑ کا مالک ہے، لیکن آج دکان کے اندر کتنا دھندا ہوا، 5 ہوا کہ 10 ہوا، وہ روز حساب لیتا ہے. تو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر حساب لیں کہ میری زندگی میں سنتیں کتنی آئی. ہم کھانا تو کھا رہے لیکن پیارے نبی کے طریقے پر کھا رہے کہ نہیں. ہم دیکھنے کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کیسے چلتے تھے اور نیچے اترتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو کیا عمل کرتے تھے، اور گھر سے نکلتے تو کیا عمل کرتے تھے، اور کپڑا پہنتے تو کس طریقے سے پہنتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اتارتے تو کون سا عمل کرتے تھے. آپ غسل، ہمیں اور آپ غسل تو کر رہے، ایک ہی کام کر لو، پیارے نبی کے طریقے پر کر لو. وضو کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا غسل کر لو. ہم کھانا کھا رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کھاتے اس طریقے سے کرے. ہم جو ہے پانی تو پی رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پانی پیتے تھے اس طریقے سے پڑھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لباس تو پہنتے ہی، ہم پیارے نبی کے طریقے پر لباس پہن لے. وہ کیا کرتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سر میں تیل ڈالتے تھے. تیل ڈالنے کا طریقہ میں نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی سکھایا. آپ کیسے کرتے تھے؟ آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، اور آپ جو ہے کس طریقے سے کرتے تھے. آج سے جو ہے یہ نیت کر لے میں اور آپ کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو ہے سنتیں آئے گی. سنتوں کو سیکھنے کا شوق پیدا کرے. آج سے شروع کر دو. کم از کم 24 گھنٹے کے اندر جتنی دن رات کے اندر سنتیں اس کو تو ادا کر لے. کہ صبح تو اٹھتے ہیں، صبح کے اٹھنے کی دعا کا اہتمام کر لے. ہم جو کھانا بیٹھتے ہیں تو کھانا پینے کی دعا یاد ہی نہیں رہتی. درمیان میں بتایا بسم اللہ اول و آخر، پھر اس کھانے میں کوئی برکت نہیں اور اس میں جو ہے اللہ کی مدد نہیں. پھر آپ جو ہے ہم لوگ کپڑا تو اتارتے ہیں تو کپڑا اتارنے کا طریقہ دیکھ لے کس طریقے سے اتارنا ہے. اور جو ہے ہم لوگ ہر پوری زندگی کے اندر سنتیں آ جائے گی نا. یاد رکھو اللہ جو ہے آپ کے قدم قدم پر آپ کا ساتھی ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. جب بھی بندہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے. اللہ کو پتا ہے میرے محبوب کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. حدیث میں مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا تو وہ جو ہے پیارے نبی کا محبوب ہو جائے گا، اور جو پیارے نبی کا محبوب اور پسندیدہ ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اور جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ جنت میں جائے گا. کوئی مسئلہ ہے؟ اور دوسری حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ فساد کے دور کے اندر بندہ ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا جو ہے 100 شہید جو ہے سنتوں کو زندہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. یہ پیاری پیاری جو ہے سنت ہے، بہت مختصر ہے. مسجد میں کس طریقے آسان آنا ہے وہ سیکھ لے. 5 منٹ ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تو دیکھ لو میرے پیارے نبی کی سنتیں کیا ہے. داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ کوئی بات نہیں رہے بھائی. وہ حضرت کی جو ہے خدمت میں رہنے لگا. تقریباً 9 سال رہا. کتنے سال بھائی؟ ذرا زور سے بولو نا، یاد رہے گا. 9 سال. کہ حضرت میں نے آپ کی زندگی کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے جو ہے آپ ولی دکھتے. تو حضرت نے بتایا تو 9 سال میری صحبت میں میرے ساتھ رہا، کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا تو نے؟ تو کہا کہ حضرت وہ تو میں نے نہیں دیکھا. تو اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ تو ولی اور ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ ولی ہو تو کرامت ہو. سادھو اور پنڈتوں سے بھی چمتکار ہوتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے ولی ہے؟ نفس کے خلاف جو بھی کام کرے گا تو اللہ اس کے ہاتھ پر جو ہے غلط چیزیں اور عادت کے خلاف وہ کام ہوگا. ہم کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھنی ہے. کاجو والے بابا وہ بہت بڑے ولی. یہ ہمارے یہاں نوجوان لوگ پتہ نہیں ہے بیچارے، ہمارے یہاں جاہل اور سنت اور شریعت کے مطابق دیکھا نہیں جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. اصل تو وہی ہے کہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے.
اگر وہ کروڑوں جو ہے کرامتیں اور وہ سب دکھا رہا ہے، سنت نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں، لوگوں کی نظر میں ہے لیکن اللہ کی نظر میں نہیں۔ تو میرے بھائیو آج سے نیت کرو کہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر سنت آ جائے۔ اور سنت کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، بہت آسان ہے، دھیان رکھ لے 2 منٹ کے لیے۔ بیت الخلاء میں نکل رہے، آپ مسجد میں آ رہے، اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کس طریقے سے آنا ہے، تو 2-3 مرتبہ کر لے، سیدھے پیر سے داخل ہو جاوے۔ اب الٹے پیر سے داخل ہوئے تو نکل کر واپس جو سیدھے پیر سے داخل ہو، نکلنے کے لیے الٹے پیر ہے، پھر اس کی دعا پڑھ لے، داخل ہو رہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکل رہے اللہم انی اسألک من فضلک، لوگوں سے ملاقات کرے تو ملاقات کی بھی دعا، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ کوئی بندہ ہنس رہا ہے اس کے لیے دعا اضحک اللہ سنک، یہ صحابہ اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو ہماری زندگی کے اندر جو ہے یہ ایک عمل لا لو، بہت آسان ہے، سارے مسئلے اور ساری پریشانیاں، سارے تکلیف اور سارے حالات اللہ ختم کر دے گا۔ آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ مولانا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی ادا کرتا ہوں، اتنے وظیفے کر رہا ہوں، لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا ہے میرا۔ تو دیکھ بھائی تیری زندگی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ جہاں سنتوں کی کمی ہوگی نا میرے بھائیوں، وہاں بھی حالات آتے ہیں بندوں پر۔ تو سنتوں کو زندگی میں لائے، تو جو ہے بہت ساری لمبی باتیں ہو جائے گی، اس لیے اسی پر میں اپنی باتوں کو کہتا ہوں، کیا مکمل کرتا ہوں۔ اور یہاں آج سے نیت کر لے کہ گھروں کے اندر بھی، گھر سے نکل اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اگر بندہ سلام کر کے دعا پڑھ کے داخل ہوگا نا، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان کے سر سے محفوظ ہوتا ہے، سلام کر کے داخل ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ جاتا نہیں، بیوی کے ساتھ جھگڑے نہیں ہوئیں گے۔ نکل رہا ہے دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، دعا پڑھ لے۔ بار جو ہے آپ سواری سے سفر میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھ لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں سے اور سارے فتن و فساد سے اور شیطان کے سر سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔